علیہ صلوات۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام۔ یا الہ العالمین، عظمت آل محمد کے صدقے میں جو دعائیں ہمارے ذمہ لگائی گئی، پروردگار عالم ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جتنے مومنین و مومنات دور نزدیک سے چل کر آئے ہیں میرے اللہ، یہ اپنے غموں کو بھلا کر حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے غموں کو بھلا کر زینب کے بیٹوں کا پرسہ زینب کو دینے آئے ہیں۔ میرے اللہ جب اس بزم سے لوٹیں ان کے دکھ دور فرما دینا، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلوں میں پریشان ہیں انہیں پروردگار عالم نیک رشتے میسر فرما۔ حضرت زہرا کے صدقے میں امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ چند دنوں کا مہمان رہ گیا زہرا کلال، میرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ مخلصی کے ساتھ اور زیادہ فرش عزا پہ آ کے حسین پہ گریہوں زاری کر سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بنظمت آل محمد صلوات۔ کھینچ رہے آواز کھینچ رہے میری، پھر بھی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دو۔ سامعین زیوی کا، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، پنجتن کے صدقے میں سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست اور عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، حکمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہم السلام۔ اسی کے تحت مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ حکمت کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج مقدمتاً پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، کسی بھی چیز کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کس کے پاس وہ چیز ہے، کون ایسا ہے جو اس چیز کو رکھتا ہے۔ یہ
بڑے بڑے برانڈز والے جب کسی سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں، کسی کو امبیسڈر بناتے ہیں، تو چھوٹے موٹے بندے کو نہیں بناتے۔ مثلا گھڑی کا ایڈ کسی نے اگر چلانا ہو تو بڑی سے بڑی شخصیت کو لے کے آئے گا۔ کیوں لے کے آتا ہے؟ تاکہ وہ ہمارا کمرشل کرے گا، وہ ایڈ کرے گا، لوگوں کو یہ پتہ چلے گا وہ جو چیز ہے اس کے پاس ہے۔ بڑی ایک سادہ سی مثال ہے روزمرہ کی۔ ہم بات کر رہے ہیں حکمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہ السلام پر۔ آؤ دیکھتے ہیں حکمت کس کس کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ پھر بھی بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صاحبان ذیوقار، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمت کس کس کے پاس ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں حکمت کس کے پاس ہے۔ تو سورہ آل عمران میں پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ قرآن نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور عہد لینے کے بعد کہا أَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرًا وَأَقْرَرْتُمْ، أَخَذْتُمْ اور أَقْرَرْتُمْ، أَأَخَذْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرًا، کیا تم اس بات پر عہد دیتے ہو؟ تو سب نے کہا تھا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، پروردگار عالم نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اقرار کن سے لے رہا ہے؟ نبیوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے عہد لیا ہے۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور کیا دوں گا؟ حکمت بھی دوں گا۔ کن سے کہا ہے؟ نبیوں سے۔ نبیوں سے کہہ رہا ہے کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ یہاں بات ہم نے کی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکم وعلی بابھا۔ بات اس سے آگے بڑھنی ہے۔ یہ پیش کیا تھا جملہ کہ حکمت ملی کس وجہ سے؟ سوال ہے یعنی کون سی ایسی بات تھی؟ کتاب ملی کس وجہ سے؟ نبوت ملی کس وجہ سے؟ تو حدیث اسراء کے اندر موجود ہے۔ حدیث اسراء جو حدیث شب معراج ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اس وقت کی طولانی ایک حدیث ہے، اس کے اندر سے نکال کے لا رہا ہوں۔ حدیث بڑی اتھینٹک قسم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو ایک فرشتے نے آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ ان نبیوں سے پوچھیں کہ جو آپ سے ہم نے پہلے بھیجے ہیں کس چیز پر ہم نے انہیں مبعوث کیا، یعنی کون سا اقرار ان نبیوں نے کیا تو اللہ نے ولایت عطا کی۔ رسول نے فرمایا الا ما بعثتم، بتاؤ نبیوں کس چیز کا اقرار کیا تھا تو تمہیں نبوت ملی تھی۔ یعنی نبی نے کہا آدم بتا تجھے نبوت کیسے ملی، نوح بتا تجھے نبوت کیسے ملی، یحییٰ بتا تجھے نبوت کیسے ملی، ابراہیم بتا تجھے نبوت کیسے ملی، عیسیٰ بتا تجھے نبوت کیسے ملی، زکریا بتا تجھے نبوت کیسے ملی، اسماعیل تو بتا تجھے نبوت کیسے ملی۔ رسول کو چھوڑ کے ہر نبی نے یک زباں ہو کے فرمایا الا ولایتی کا و ولایت علی ابن ابی طالب، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا تھا اور علی ولی اللہ پڑھا تھا۔
دو کلمہ علی ولایتک، ایک تیری ولایت، اور ولایت صرف علی کی نہیں ہے، یہ ولایت رسول کی بھی ہے، ولایت خدا کی بھی ہے۔ کل میں عرض کروں گا، خطبہ غدیر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس خطبہ غدیر میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول کی بھی ہے، ولایت امیر المومنین کی بھی ہے۔ آج کچھ اور سنانا چاہتے ہیں، آج بھی ایک خطبہ ہے، امام علی مقام دو ہیں بلکہ، ایک حسین کا ہے، ایک مولا امیر کا ہے۔ وہ انشاءاللہ باقی جو کل ہوگا وہ کل دیکھیں گے، تو بات کو لیکن آگے لے کے چلنا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ اعلیٰ ولایتی کا، تیری ولایت پر اور علی کی ولایت پر، اور روایت شاہد ہے، ولایت علی ابن ابی طالب مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء، ہر نبی کے صحیفے میں علی کی ولایت ہے۔ وَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ، اور اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، جنہیں تاریخ کا پتہ ہے انہیں لطف بڑا آئے گا، اور اگر کسی بچے کو نہ پتہ ہو تو چلو بعد میں پہنچ جانا، لیکن تم تو کنائے سننے کے عادی ہو نا۔ مجھے معلوم ہے کہ زائے گا نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ علی کی ولایت کا کلمہ نبیوں نے پڑھا، اللہ نے نبوت عطا کی، یعنی موسیٰ نے علی ولی اللہ پڑھا، نبوت ملی۔ عیسیٰ نے علی ولی اللہ پڑھا، نبوت ملی۔ یحییٰ نے علی ولی اللہ پڑھا، نبوت ملی۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، عرب کے چور اور ڈاکو جس مقام پہ بیٹھ کر لوگوں سے لوٹا گیا مال آپس میں تقسیم کرتے تھے، اس مقام پہ بیٹھ کر اگر کوئی مسلمانوں کا سربراہ بن جائے وہ اور ہوتا ہے، جس کی ولایت کے بغیر اللہ نبی نہ بنائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لوٹا مال جہاں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان، وہاں بننے والے اور ہیں۔ ہاں، اس سے آگے اب ڈینجر زون ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جس کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہ ملے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے امام علی مقام حسین ابن علی نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا دربار ولید میں، تو مولا نے فرمایا تھا، پڑھیں خطبہ مولا کا، وہ دو خطبات مجھے پڑھنے ہیں اس لیے وقت کم ہے، ٹھیک ہے۔ مولا نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا بیعت مانگ رہا ہوں میں یزید کی طرف سے۔ ہاں، حسین نے فرمایا نہیں کرتا، لیکن ایسے نہیں کہا تھا۔ حسین نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل فاسق شارب الخمور و راکب الفجور و معلن بالفسق و قاتل النفس المحترمہ، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، میری دادی جیسی اس کی دادی نہیں، میرے نانا جیسا اس کا نانا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے والد جیسا اس کا والد نہیں، میرے اجداد جیسے اس کے اجداد نہیں، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، جو میسونہ کی پھول ہو اسے یزید کہا جاتا ہے، جو بطول کا بیٹا ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔
इन आहलो बैत नबूवा, हम नबूवत के घर वाले हैं। नबूवत कब से है? कब से है? जब से कायनात है, कायनात से भी पहले है। कुंतो नबियन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं तब भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कायनात में कुछ ना था, आदम पानी और मट्टी के दरमियान था, नबी नबी था। हुसैन ने कहा इन्ना अहलो बैतिन नबूवा, हम तब से नबी के रिश्तेदार हैं। जुमला रुक के सुनिएगा। और ज़बरदस्ती दे दे के, मिन्नतें कर कर के, तरले डाल डाल के रिश्ते जोड़ने वाले मोहम्मद से और होते हैं। जिनका रिश्ता अल्लाह जोड़े वो आले मोहम्मद है। मिन्नतें कर कर के, हाँ, समाजत कर कर के, लेकिन जिनका रिश्ता अल्लाह जोड़े। इन्ना अहलो बैतिन नबूवा, हम नबूवत के घर वाले हैं। नबूवत के घर वाले हैं। नबूवत के घर वाले सिर्फ वो हैं जो ज़ेरे किसा थे। नबूवत के घर वाले वो हैं जो आहले बैत हैं। जुमला रुक के कह रहा हूँ लतीफ़ समातों के लिए, सारे बैत वाले भी अहले बैत में से नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो बैत में हो वो अहले बैत में हो। आप कहेंगे कि भला कहाँ की बात कर रहे हैं, आओ दिखा देते हैं। बीबी उम्मे सलमा, हरम रसूलुल्लाह का बड़ा मोतबर नाम, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मुस्लिमीन, उम्मुल मुस्लिमात, बीबी उम्मे सलमा। बीबी ने ख्वाहिश की थी, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा चादर के नीचे आ जाऊँ। रसूल ने कहा नहीं, आंती अलल खैर। नबी ने कहा तू खैर पर है, खैर की मंजिल बड़ी मंजिल है, तू खैर पर है, यही तो बताना है। बीबी उम्मे सलमा किस पे है? खैर पे है। यही तो बताना है, जब कोई खैर पे होते हुए अहले बैत में नहीं आता, फिर कोई शर पे होते हुए अहले बैत में कैसे? डाल के रखना। हाँ, इन्ना आहलो बैतिन नबूवा, हुसैन का खुतबा है। हम आहले बैत नबूवा हैं। व मादनुर रिसाला, तर्जुमा क्या बनेगा? मादन कहते हैं कान को, कहा रिसालत की काने हैं। भाई नमक किधर से निकलता है? कान से। कान ख़त्म हो तो नमक ख़त्म। जब तक कान बाकी तब तक नमक बाकी। हुसैन ने कहा हम रिसालत की कान हैं, यानी जब तक हम बाकी तब तक नबी बाकी। वही जुमला जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए हदीस इसरा में है कि तब कलमा पढ़ा तब नबूवत अता हुई, जब विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार कर लिया। व मादनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका, हम वो हैं जिनके पास मलाइका का आना जाना है। नई बात नहीं है, नौकर सरदारों के पास आते जाते रहते हैं। मैं जुमला रुक के कह देता हूँ, आले मोहम्मद तो बड़ी दूर है। मौला ने फरमाया था वल मलाइका तो खुद्दामीना व खुद्दामी मुहिब्बीना। तेरा मेरा पीर अली फरमा रहा है मलाइका हमारे भी खादिम हैं और हमारे शियों के भी खादिम हैं। जुमला पूरा सुनिएगा, जी भर के फिर दाद दे दीजिएगा। मलाइका हमारे भी खादिम हैं, हमारे शियों के भी खादिम हैं। ये वाहिद घराना है कायनात में जिनकी नौकरी
پیروی بندہ سچے دل سے کرے، اللہ ملائکہ کو ان کے نوکروں کا نوکر بنا دیتا ہے۔ والملائکۃ خدامنا وخدام محبینا، اور ہم سے محبت کرنے والوں کے خادم ہے یہ ملائکہ۔ ومحل الرحمہ، حسین چوتھا تعارف اپنا، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ، ہم وہ ہیں جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہاں، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، رحمت جن کے مقدر میں آ کے ناز کرتی ہے، اور لفظ سن لیجئے گا، رحمت جن کی وجہ سے رحمت ہے۔ یا میں اور لفظ بدل دیتا ہوں، رحمت جن کی دہلیز پہ بوسہ دے کے اوج ثریا پہ پہنچ جاتی ہے، وہ آل محمد ہیں، وہ حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اللہ نے ابتدا بھی ہم سے کی، کس کی؟ خلافت کی۔ و بنا ختم اللہ، اختتام بھی ہم پہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلا بھی ہم سے تھا، آخری بھی ہم سے ہوگا، علی بھی ہم سے، مہدی بھی ہم سے۔ اب یہاں پہ عالم اسلام کے علماء میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، میں رک کے بات ایک کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نظریہ مہدی موجود کا ہے، یعنی وقت کا امام جو موجود ہے، بِإِذْنِ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہم سے واقف ہے، اور خود مولا نے فرمایا تھا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ تیرا میرا 12واں امام فرماتا ہے ہم تم پہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں، میرے جملے نہیں، امام کے جملے، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا۔ مولا حجت دورہ فرماتے ہیں اگر ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں، تیرا دشمن تجھے چن چن کے کھا جائے۔ تیری پریشانیاں ٹل رہی ہیں حجت دورہ کے صدقے میں، تجھے رزق مل رہا ہے امام وقت کے صدقے میں، تجھے اللہ اولاد دے رہا ہے امام وقت کے صدقے میں، تجھے سانس آ رہی ہے امام وقت کے صدقے میں، تجھے دنیا میں جو مل رہا ہے امام وقت کے صدقے میں۔ ہاں، یعنی وقت کا علی ہے یہ، اور کوئی وقت کا علی نہیں ہے۔ وقت کا علی اگر ہے تو علی کا آخری بیٹا امام مہدی۔ مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے باوض بلند صلوات پڑھے نا۔ تو توجہ ہے اب آپ کی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے نزدیک موجود ہیں دنیا میں، پردہ کیے ہوئے ہیں، پردہ بھی ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ برادران کا نظریہ یہ ہے کہ مہدی موجود نہیں، علیہ باللہ۔ وہ کہتے ہیں مہدی موعود ہے، موعود جس کی وعید سنائی گئی ہو، جس کا وعدہ کیا گیا ہو، جس نے ابھی آنا ہو، ابھی آیا نہ ہو۔ میں نے کہا چلو اتنا مان لیتے ہیں، مہدی کو تو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ پھر ایک لحظے کو رک رہا ہوں، اگر کوئی مہدی موعود کی شان میں گستاخی کرے، چلے موجود تو ہمارا ہے نا، تمہارا موعود ہے، تو اگر کوئی ہمارے موجود کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کس کی شان میں گستاخی ہوگی؟ مہدی موعود کی شان میں۔ تم کہتے ہو آئے گا، ہم کہتے ہیں آ چکا ہے، یعنی گستاخی دونوں صورتوں میں ایک کی ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر قرآن کی گستاخی ہو تو سارے بولیں
بھائی قرآن کی گستاخی ہوئی، ابھی موجودہ دنوں میں بھی ہوئی، ماضی قریب میں، پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. سارے بولتے ہیں نہیں بولتے؟ ہم بھی آواز بلند کرتے ہیں. آقا نے بھی یقیناً آواز بلند کی ہوگی. جمعے کے خطبات میں آقایون نے آوازیں بلند کی، ممبروں سے آوازیں بلند کی، احتجاج ہوئے. ہم برادران اہل سنت کے بالکل ساتھ ساتھ تھے. آئندہ بھی ثم باللہ اللہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر کبھی ہوئی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن انصاف آپ کریے، اگر کوئی صامت کی شان میں گستاخی کرے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب علی یا علی کے بچوں کو کوئی بھونکے آپ ہمیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ابھی پچھلے دنوں امام زمان کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ چندین لوگوں نے آواز اٹھائی، خود ہماری طرف سے بھی کمی تھی، لیکن میں نے تو ہر ممبر سے کیا، ہر پلیٹ فارم سے کیا، اور بہت کیا، آپ نے بھی کیا، یقیناً قوم نے بھی کیا. تو ایسی گستاخیاں قابل قبول نہیں ہوتی. یزید نے کیا کیا تھا؟ گستاخی کی تھی. جس نے اس دور میں گستاخی کی وہ اس دور کا یزید تھا. جو اس دور میں کرے وہ اس دور کا یزید ہے. ہاں بات پہنچ رہی ہے. تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، خطبہ پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں ترجمہ کرتے معصوم کے لفظ ہوتے ہیں نا، معصوم کے کلام میں تاثیر ہی اتنی ہوتی ہے، ایک ایک لفظ ہوتا ہے، اس پہ عشرے کے عشرے پڑھے جا سکتے ہیں. اتنا موضوع کمپلیٹ ہوا. امام حسین نے اپنا تعارف کروا لیا، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. اب بتایا یزید کون ہے؟ کہا یزید رجل، یزید مرد ہے. رجل مرد کو کہا جاتا ہے. کیسا مرد؟ فاسقن. رجل فاسقن. فاسق یاد رکھیے گا کسے کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کے واجب چھوڑے. جو جان بوجھ کے واجب چھوڑے اسے فاسق کہا جاتا ہے. کہا یزید فاسق ہے. آپ کہیں نمازی تو تھا، جان بوجھ کے نماز تو نہیں چھوڑا تھا، پھر فاسق کیسے؟ رک کے کہہ رہا ہوں، اس کے دربار میں بھی اذان ہوتی تھی. یزیدی فوج بھی نماز پڑھتی تھی. ہاں یہ فرق نہ رکھیے گا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حسینی ہے، ہاں، یا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا. چپ کر گئے آپ؟ ہاں یاد رکھیے گا، نازک منزل ہے، نازک منزل ہے، نازک منزل ہے. یزید بھی نماز پڑھتا تھا، حسین بھی نماز پڑھتے تھے، یزید کے ساتھ والے بھی نماز پڑھتے تھے، یہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی. ایک تو ہے نماز بالکل نہ پڑھنا، اس سے تو بات ہی نہیں ہے ہماری، لیکن وہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، یہاں بھی پڑھی جا رہی ہے. ان کی نمازوں میں روح نماز نہیں تھی، ان کی نمازوں میں روح نماز تھی. ذہن ادھر ادھر نہ جائے. روح نماز کیا ہے؟ وہاں روح نماز نہیں تھی، یہاں روح نماز تھی. اور وہ روح نماز علی اور علی کے بچوں کی محبت ہے. نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ تو پڑھ رہا تھا. تو کون سا علل اعلان گناہ کر رہا تھا؟ وہ علل اعلان گناہ کچھ آگے حسین نے بھی بتایا، میں نہیں بتا رہا، مولا بتا رہے ہیں. یزید کون سے گناہ کر رہا ہے؟ رجل فاسقن، مرد ہے، گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے. شارب الخمور کا شرابی ہے. یزید کیا ہے؟ شرابی. ولا والا ہو، جو چھوڑا نہیں ہے مجھے پیچھے تو صلوات کی تلاوت فرمائیے ذرا. شرابی یزید ہے، شرابی یزید ہے، شراب یزیدیت ہے، شراب یزیدیت ہے، شرابی یزید ہے. رجل فاسقن شارب الخمور، وہ شراب پیتا ہے. وراکب الفجور، اور برائی کے گھوڑے پہ سوار ہے.
برائی کے سرکش گھوڑے پر سوار ہے، وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، علل اعلان گناہ کرتا پھرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا پھرتا ہے۔ علل اعلان گناہ کیا ہے؟ تیرے گھر میں شادی ہو، اس سے ایسی آوازیں آئیں، محلہ بھی تنگ علی بھی نہ خوش، یہ ہے علل اعلان گناہ۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب جا کے دیکھ لیجئے گا کتنے گناہ علل اعلان ہیں۔ رجل فاسق شارب الخمور وراکب الفجور ومعلن بالفسق وقاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا کے الفاظ تھے، آپ نے بہت خوبصورت سماعت فرمائیے، آئیے نتیجہ لیتے۔ یہاں پہ کہا میں نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں اور ہوں، وہ اور ہے، ہم جیسے اور ہیں، اس جیسے اور ہیں۔ تجھے بڑا شوق ہے یزیدیت منوانے کا، تجھے بڑا شوق ہے یزید کو رضی اللہ بنوانے کا، تو حجروں میں بیٹھ کے کبھی یزید کو رضی اللہ بناتا ہے، تو کبھی کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھ یہاں پہ آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے، یہ مومنین کرام کوئی 20 30 40 50 60 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوا ہے، چپے چپے پہ دنیا کے کونے کونے میں، نگر نگر گلی گلی حسین حسین ہو رہا ہے، حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم 10 محرم کو بارگاہوں سے نکلیں گے، چوکوں میں آ جائیں گے، لاؤڈ سپیکر لگائیں گے، 12 سپیکر لگائیں گے، 14 سپیکر لگائیں گے، 16 سپیکر لگائیں گے، حسین کے نام کا جلسہ منعقد کرائیں گے، حسین کا کردار پڑھیں گے، حسین کی ماں کا کردار پڑھیں گے، حسین کے بابا کا کردار پڑھیں گے، حسین کے نانا کا کردار پڑھیں گے، حسین کے دادا کا کردار پڑھیں گے۔ تجھے بڑا شوق ہے یزید کو منوانے کا، جا تو بھی اس ملک پاکستان کی حکومت سے اجازت لے، ایک جلسہ تو بھی یزید کے نام کا کروا، علی کے اس نوکر کو بھی بلانا، اور شرط فقط اتنی ہے، تو یزید کی ماں کا کردار پڑھنا، میں شبیر کی ماں کا کردار۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اور ہوں۔ یقین جانیے میں تو ڈر گیا تھا کہ 2-4 لفظ اصلاح کے کہے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ آپ زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی میرے تو تھے نہیں نا، مولا حسین کے تھے، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں حسین ابن علی ہوں، وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ میرے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے دادا کا نام ابو طالب ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا حسینیت اور یزیدیت، یعنی حسین وہ مجسم ہستی، یزید وہ غلیظ انسان، لیکن حسینیت جہاں جہاں حسین ہے، یزیدیت یعنی جہاں جہاں یزید ہے۔ آپ کہیں گے آج کہاں کہاں حسینیت ہے اور آج کہاں کہاں یزیدیت ہے؟ یہ جو ہم نعرہ بلند کرتے ہیں حسینیت زندہ باد، یہ ہم ذاتی بلند نہیں کرتے، ہم حسینیت زندہ باد کہہ کے کیا کہتے ہیں؟ حسین زندہ باد۔
حسین کا بابا زندہ باد، حسین کا کربلا میں آنا زندہ باد، حسین کا مدینہ چھوڑنا زندہ باد، حسین کا جنگ کرنا زندہ باد، آنکھوں پہ ضبط رکھنا، حسین کا اکبر زندہ باد، حسین کا علی اصغر زندہ باد، حسین کے نام کی شبیہات زندہ باد، حسین کے نام کے لنگر زندہ باد، حسین کے نام کے تبرک زندہ باد، حسین کے نام کے جلوس زندہ باد، حسین کے نام کا ممبر زندہ باد، حسین کے نام کا نوحہ زندہ باد، حسین کے نام کا ماتم زندہ باد۔ اور جو بھی ان کے خلاف فتویٰ دے منہ سے بے شک کہے میں یزید نہیں ہوں، سمجھ جانا اس کے اندر یزید چھپا ہے۔ روکیں ادھر اجازت ہو تو، ہاں ایک رہ گیا پھر صحیح، سنتے ہی اتنا اچھے آپ پرسے کے ایام ہے نا، زیادہ وقت دینا ہے نا پرسے کو، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا رومال لے کے حسین کی اجڑی ماں عزاداروں کے آنسو اکٹھے کرتے ہیں۔ عزادارو، عبداللہ ابن جعفر طیار سے جب عقد کرنا تھا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا، تو مولا نے فرمایا تھا عبداللہ ابن جعفر طیار سے، علی بادشاہ نے فرمایا دیکھو کائنات میں باپ بیٹا سب ہیں، لیکن جیسے باپ بیٹا یعقوب اور یوسف ہیں ایسے کوئی دوسرا نہیں۔ ایک جملہ اس کے اندر سے یہ بھی فرمایا کائنات میں بہن بھائی کے رشتے بہت سے ہیں، لیکن جیسا رشتہ زینب اور حسین کا ہے ایسا رشتہ کسی کا نہیں ہے۔ عبداللہ میں تیرے سے عقد کر دوں گا اپنی بیٹی کا، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک وصیت سمجھ، شرط سمجھ، وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی کبھی حسین سفر پہ جانے لگے زینب کو روکنا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، عبداللہ تو نے زینب کو روکنا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں گئے عبداللہ ابن جعفر طیار، آؤ تمہیں وجہ بتاؤں کیوں نہیں گیا عبداللہ ابن جعفر طیار۔ آنکھوں کی بینائی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جسے آپ تقریباً نابینا کہتے ہیں، اسی لیے مدینے میں رہ گئے، اور صرف عبداللہ نہیں رہا، اون و محمد بھی ساتھ رہے ہیں، اون و محمد مدینے میں رہے ہیں۔ پھر کریے سوال کب ملے تھے حسین کے قافلے کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، کیوں مدینے میں رہے؟ ایک وجہ یہاں یہی ملتی ہے کہ بابا کی آنکھیں تقریباً چلی گئی تھی، اور جس کی آنکھیں نہ ہوں اس سے شریعت نے جہاد ساکت کر دیا، اس لیے شاید مدینے میں رہ گئے۔ اور دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ بھائی کو بہن کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حسین چاہتے تھے میرا اکبر مارا جائے تو مارا جائے، زینب کی جوڑی سلامت رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، لیکن ایک وہ وقت آیا جب عبداللہ ابن جعفر طیار لے کے آ گئے اون و محمد کو۔ وقت کون سا تھا؟ حسین مکے سے نکلے ہیں،
بلا تشبیہ کعبے کو دیکھتا جاتا ہے کعبہ کا وارث۔ آپ زائر جتنے گئے ہوئے ہو، جب زیارت سے لوٹنے لگتے ہو، جب تک زری نظر آتی ہے دیکھتے رہتے ہو۔ حاجی جتنے بیٹھے ہوئے ہو، جب تک کعبہ نظر آتا ہے دیکھتے رہتے ہو۔ اور جو کعبہ کا وارث ہو، ابھی 6 7 یا 8 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ بنتے ہیں تاریخی اعتبار سے۔ قافلہ چلا تھا کہ عباس سے کہا عباس قافلہ روکو۔ مولا اتنی جلدی قافلے رکتے تو نہیں ہیں۔ کہا میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو قافلہ رکا، اطمینان سے شہادت پوری پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو قافلہ رکا، جو ہی قافلہ رکا ایک مرتبہ منظر کیا دیکھا گیا، عبداللہ ابن جعفر طیار اون اور محمد کو بلا تشبیہ ساتھ لے جاتے ہوئے حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں، یہ 2 مہمان نہیں آئے، یہ اصغر کے سپاہی آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، جی بسم اللہ، اجرکم الزہرا۔ یہ کربلا کی فوج پوری ہو رہی ہے، عزادارو آئے ہیں حسین کی خدمت میں۔ انداز دیکھو، کہا آقا حسین اگر اجازت ہو میں زینب سے مل لوں۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، وہ آپ کا حرم ہے، مل لیجئے۔ کہا نہیں تو وقت کا امام ہے۔ اتنی دیر میں بی بی کو پتہ چل گیا عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں، بی بی کی خدمت میں آئے ہیں۔ سلام جواب ہوا، بی بی زینب نے اب پہلے کلام کیا۔ بی بی نے کہا دیکھیے عبداللہ آپ میرے ولی بنائے گئے ہیں، شوہر ہے نا، حکم ماننا واجب ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں گے میں مان تو لوں گی، نافرمانی تو زینب کر نہیں سکتی نا، لیکن اتنا کہوں گی اگر مجھے ساتھ لے جانے آئے ہیں بے شک لے جائیے، لیکن زینب ساتھ تو چلی جائے گی لیکن ساتھ جا کے مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، سیدہ راضی ہو، زینب چلی تو جائے گی لیکن زینب ساتھ جا کے مر جائے گی۔ کہا بی بی نہیں کیسی بات کرتی ہیں، تیرے نانا کا دین ہے، تیرے نانا کی شریعت ہے، تیرے نانا کی شریعت میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کبھی سفر پہ جاؤ، سفر پہ جاتے ہوئے صدقہ ضرور دو۔ میں تو صدقہ دینے آیا ہوں، یہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، یہ صدقہ بنا کے لایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جی اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، جو دل رونے کے لیے آماد ہیں اللہ رحم کرے، جو آنکھیں رونے کے لیے آماد ہیں اللہ رحم کرے۔ میں یہ صدقہ بنا کے لایا ہوں۔ عزادارو اون و محمد اب قافلے کے ساتھ ہیں۔ ماں کی ممتا تھی لیکن اکبر پہ قربان کیے ہوئے تھے۔ عزادارو کرتے کرتے آ گئی عاشور کی شب۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسی مائیں دکھاؤ جو بچوں کو کہتی ہو پہلے تو مرنا، پہلے تو مرنا۔ شب عاشور ہر بی بی کہتی تھی پہلے تو جانا، پہلے تو جانا۔ زینب کہتی تھی اے اون و محمد اکبر سے پہلے تم، اجرکم اللہ، اکبر سے پہلے تم مارے جانے چاہیے۔ عزادارو ایک مرتبہ آ گئی 10 محرم، لفظ بدل کے کہتا ہوں جتنا مشکل حسین کے لیے اون و محمد کو بھیجنا تھا، اتنا ہی مشکل زینب کے لیے اکبر کو بھیجنا تھا۔ چلو پنجاب کے رہنے والوں اللہ شاد و آباد رکھے، بہنوں کے حق ادا کرتے رہو۔ کسی بھائی پہ مشکل بھی بن جائے نا، وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، کبھی بہن کے گھر میں رابطہ نہیں کرتا کہ میرے بھانجوں کو بھیج مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے میری اولاد کام آتی ہے تو آتی رہے، میری بہن کا گھر آباد رہے۔ عزادارو حسین چاہتے تھے اکبر مارا جائے
جائے، اصغر مارا جائے، اون و محمد نہ مارے جائے، لیکن جب اون و محمد نظر آتے تھے زینب کہتی تھی اون و محمد ابھی میدان میں کیوں نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آؤ منزلیں بڑھاتے ہیں۔ ہاں دارو، اجازت مل گئی بالآخر، بڑی مشکل سے ملی اجازت، اور جب اجازت مل گئی نازدارو دونوں ننھے شہزادے جانے لگے۔ بی بی زینب نے کہا ایسے نہیں بھیجوں گی، ایک پرانا صندوق لائی ہیں، اندر سے 2 امامے نکالے، ایک جعفر طیار کا، ایک علی حیدر کرار کا، دونوں ایک جعفر کی شبیہ بن کے گیا، ایک علی کی شبیہ بن کے گیا۔ جعفر طیار کی طرح لڑتے نظر آ رہے تھے، علی حیدر کرار کی طرح لڑتے نظر آ رہے تھے، لیکن عزادارو ایک وہ وقت آیا جب بچوں سے زین پہ سنبھلا نہیں گیا، زین سے زمین پہ آئے، حسین کو آواز دی ہے، عزادارو حسین لاشوں پہ گئے ہیں۔ کرو سوال ماتمی عزادارو، لاشیں 2 تھے، ایک حسین نے اٹھایا اور دوسرا کس نے اٹھایا؟ عجب نہیں دوسرا عباس نے اٹھایا ہو اور غازی بھی زندہ ہو۔ زینب کے بچوں کے لاشیں عباس و حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 منزلیں میں نے بڑھانی، ابھی انتظار کیجئے گا۔ ہاں عزادارو لاش خیام میں آئے، ادھر کوئی مرتا تھا تو کئی ہزاروں کا لشکر تھا، یا کئی لاکھ تک بھی تعداد لکھی بعض مورخین نے، ادھر تو چندین تھے۔ جو بھی شہید ہوتا تھا خیام میں کوہرام بپا ہوتا تھا۔ اب عزادارو 2 لاشیں آئے، ایک اون کا لاشا آیا، ایک محمد کا لاشا آیا۔ بیویوں نے بین کرنا شروع کیا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اچانک کسی بیوی کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے زینب کو تو آنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ زینب کو تلاش کرنا شروع کیا، ان بچوں کی ماں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک حجرے میں آئی جہاں بی بی زینب مصلی بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بی بی تیرے بچوں کے لاشیں آئے ہیں۔ بی بی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے اور میرے اللہ اور میری قربانی قبول کرنا۔ کہا بی بی آ بچوں کا ماتم کر۔ عزادارو جب اکبر کا لاش آیا تھا، بی بی زینب نے خود کو اکبر کے لاشے پہ گرایا تھا اور رو رو کے کہتی تھی کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، اکبر میں تجھے اس حال میں نہ دیکھتی۔ لیکن جب اون و محمد کا لاش آیا، کسی نے کہا آ بی بی ماتم کر۔ کہا نہیں، میں جا کے اگر رو پڑی حسین سے برداشت نہیں ہوگا، میں اون و محمد کا ماتم نہیں کروں گی۔ عزادارو 11 محرم آئی، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کوفہ آیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شام آیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ رہائی ملی، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ سر واپس ملے، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے بڑھ کے حسین کے سر کو گودی میں لیا، اور جب اون و محمد کے سر آئے کسی نے کہا ان کی ماں مر گئی ہے۔ کہا مری نہیں، لیکن میں انہیں نہیں رہوں گی، اور میں حسین کو بیٹھے رہو، لے آؤ لے آؤ۔ ہاں کرتا ماتم، کرتا تیاری۔ عزادارو اون و محمد کا ماتم نہیں کیا کیونکہ اکبر کا صدقہ تھے، حسین کو روتی رہی۔ لیکن عزادارو جب رہائی پا کے مدینہ واپس آ گئے، ایک دن عبداللہ، اب شیعہ کا سینہ نہیں ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے، ایک دن عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک دن آ کے مولا سجاد سے کہا زینب کو کہیے اب گھر آ جائے۔ عزادارو بی بی گھر میں آئی ہے، عبداللہ تب گھر
گھر نہیں تھے. جب گھر میں آئے دیکھا کیا, ایک بوڑھی عورت دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے. کہا کون ہے؟ کہا عبداللہ پہچان, اور میں زینب ہوں. اب اس حجرے میں آئی اور جہاں اور محمد نے ماتم کیا, کہا ہائے میرا اور, ہائے میرا